میں وقت کے عبرت قدہ میں کھڑا آج سے تقریباً 15 صدیاں پہلے خطۂ عرب کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں جناب صد علی وقار کہ خدا کی دھرتی پر ایک فساد عظیم برپا ہو چکا ہے. قافلہ انسانیت نشان منزل کھو چکا ہے. ہدایت کا راستہ تاریک ہو چکا ہے. خدا کے فرستادے وقت کے دھلکوں میں کھو چکے ہیں. ان کا پیغام بدل دیا گیا ہے. رسمیں پونگی بیڑیاں ہیں, رواج گردنوں کے توق ہیں. وہم عقیدے بن چکے ہیں, اخلاق دفن ہو چکے ہیں. جبر کی چکی چل رہی ہے, ظلم کے دان تیز ہو چکے ہیں کہ انسانی انسان کا غلام اور انسانی انسان کا خدا ہے. جی ہاں جناب صدر, آسمان بردائے حیرت میں ہے, فضاؤں میں سناٹا ہے کہ دیکھیے بردائے غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, ایک ایسی ہستی کی طلب ہے جو کایا پلٹ دے, جو ہدایت کا تاریک رستہ روشن کر دے اور کمندہ عقل سے فصیلہ کائنات کو مسخر کر دے. جی ہاں جناب صدر, پھر یکایک ایک صبح جانواز طلوع ہوتی ہے کہ جس کے انتظار میں وقت نے لاکھوں پینترے بدلے, زمین نے لاکھوں چکر کاٹے, سورج کب طلوع ہوا. جی ہاں, آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 ٹکڑے گر پڑے, آتش کدہ فارس بجھ گیا, دریائے ساوا خشک ہو گیا. لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شاہ عجم شوکت روم اوجہ چین کے قصاحِ فلک باز گر پڑے. آتش کدہ فارس نہیں بلکہ جحیم شاہ, آتش کدہ کفر آزاد کدہ گمراہی. ساتھ ہو کے نگے صنم خانوں میں خاک اونڈے لگی, شیرازہ مجوسیت بکھر گیا, نصرانیت کے اور آگے خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے تو عید کا غلغلہ اٹھا. چمنستان سعادت میں بہار آ گئی کہ یتیم عبداللہ جگہ گوشہ آمینہ شاہ عرب حکمران عرب فما روائے عالم شہنشاہ کونان عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہو گئے کہ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے, چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے, مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے, مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. آپ کی سماعتوں کا شکر.